اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا شادی کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے. آپ ذرا بتائیں یہ مطلب جو ہے نا اسلام میں نکاح کی کیا اہمیت ہے اور ہمارے نوجوانوں کو شادی کرنی چاہیے، کب کرنی چاہیے، اور مطلب شادی کے بعد مطلب اس طرح کیا ہوتا ہے یا انسان کچھ چینجنگ آتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ ذرا بتائیں، اس پہ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے بارے میں ارشاد فرمایا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فإن خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ نکاح کریں، 1 2 2 3 4، مگر اتنی تعداد میں ایک کے بعد اس وقت کرے جب عدل کر سکیں. اللہ تعدلوا، اگر نہیں تو فواحدہ، بس صرف ایک کریں. یہ تو نکاح کے بارے میں ایسی سنت رسول ہے کہ جس کا حکم اللہ نے دیا، اور نکاح کرنے سے آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. دوسرا یہ کہ روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ نکاح کرنا، صحابہ کرام کی سنت ہے. آقا علیہ السلام نے حسنین کریمین کا نکاح کیا تو ان کا ولیمے کا اہتمام کیا، ولیمے میں جانور ذبح کیے. تو یہ جو ولیمہ ہو رہا ہے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سنت سمجھ کے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو ثواب کا انبار اکٹھا ہو جاتا ہے. اور یہ تو ان کی سعادت مندی کہ اللہ تعالیٰ نے سنت رسول کو ادا کرنے کو کی ان کو سعادت دی، اور ساتھ ساتھ اللہ کے فضل سے یہ ایسی سنت پہ عمل کیا انہوں نے کہ جس سے ان کا نصف ایمان بھی مکمل ہوا، اور آگے مزید عمل کرنے میں زندگی میں ان کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو گئی. ایک تو بد نگاہی کی وبا سے اللہ انہیں ہم سب کو محفوظ رکھے، آدمی محفوظ ہو جاتا ہے برائی سے. دوسرا یہ کہ جب زوجہ آتی ہے تو اپنے نصیب کا رزق لے کے آتی ہے، اس کے بعد ایک زندگی کا ساتھ ساتھ نیا آغاز ہوتا ہے جس کو احسن ترین سنت کے مطابق اپنایا جائے. انشاءاللہ حضرت علی، حضرت فاطمہ کی طرح نقش قدم پر چلے تو آدمی دنیا کا آخرت کی برکتیں لوٹنے سے مالا مال ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نکاح نہیں کرتے تھے، کافی عمر ہو رہی تھی تو آقا علیہ السلام آپ کے خوابگاہ میں آئے، فرمایا کہ بیٹا نکاح کیوں نہیں کرتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے کام میں رکاوٹ ہوگی. تو سرکار صاحب نے فرمایا نکاح کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولادوں میں سے ولی پیدا کرے گا. اور پھر غوث پاک رضی اللہ عنہ نے نکاح کیے، بلکہ 4 شادیاں کی. اللہ کے فضل سے آپ کی 49 اولادیں ہوئیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ولایت عطا کری. اور یہ نکاح کرنے سے دین کا کام مزید آسان ہو جاتا ہے کہ اس میں ایک زوجہ کا ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوتی ہیں اور رحمت کا نزول ہوتا ہے. میری تو دعا ہے کہ احسن بھائی ماشاءاللہ جس پیارے طریقے سے ولیمہ کیا ہے تو یہ یادگار رہے گا، کیونکہ اس ولیمے میں ان کے بہت سابقہ دوست جو ان کے بچپن کے تھے، جب ان کی عمر 12 سال 11 سال تھی، اس وقت سے لے کر اب تک جتنے مدرسے کے، جامعہ کے، الفرقان اسکالر اکیڈمی کے، دور حدیث کے، تخصص کے، تو جو دوست ان کے ہیں تقریباً بہت سارے یہاں پر موجود ہیں. اور اللہ کا شکر ہے، یہ اخلاق ہے ان کا کہ جس کی وجہ سے سب نے اپنے کام کاج چھوڑ کر ان کے اس ولیمے میں شرکت کا سعادت حاصل کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور اس کا ثواب انہیں ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے کہ آپ نے مجھے کمنٹس دینے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو بھی شاد و آباد فرمائے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. دیکھنا چاہیے ہم نے آپ کو ماشاء اللہ سے نکاح کے حوالے سے کچھ چند اہم اور ضروری باتیں بتائیں، اور امام صاحب نے بہت اچھی اس پر روشنی ڈالی. تو آپ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بیان سنا کریں، اور اس سے آپ کو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہی ہمارا پیغام تھا امام ٹیم کی طرف سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.